گورنر خیبر پختونخوا اویس غنی نے بری کوٹ سوات میں شدت پسندی کے معمولی مقدمات میں ملوث افراد کی رہائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ملک کے شہریوں، پولیس اور فوج کے خلاف اسلحہ اٹھا کر جہاد کے نام پر خون بہانا کسی طور جائز نہیں ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا اویس غنی نے کہا ہے کہ اپنے ملک کے شہریوں، پولیس اور فوج کے خلاف اسلحہ اٹھا کر جہاد کے نام پر خون بہانا کسی طور پر جائز نہیں۔ جب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہوتا، خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بریک کوٹ سوات میں شدت پسندی میں کم ملوث افراد کی رہائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا اویس غنی نے کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا فوجی حل نہیں بلکہ سیاسی ہے۔ انہوں نے شدت پسندی میں کم ملوث افراد سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ کر امن کے ساتھ رہیں اور ایک مفید شہری کی طرح اپنی زندگی ملک و قوم کے بہترین مفاد میں گزاریں۔ رہا ہونے والے 48 افراد کو 3 ماہ کے کمپیوٹر کورس، الیکٹریشن اور دیگر ہنر سکھائے گئے۔ اس سے قبل بھی شدت پسندی میں کم ملوث 46 افراد کو رہا کیا جا چکا ہے۔ اس موقع پر سوات آپریشن کے انچارج میجر جنرل اشفاق ندیم بھی موجود تھے۔ خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلیں گے کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب، نظر ڈالتے ہیں صوبہ پنجاب سے موصول ہونے والی چند اہم رپورٹس پر۔ جہلم کے تاریخی قصبے جلال پور شریف کے باسی صاف پانی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہیں، جبکہ گندا پانی پینے سے بچے اور بڑے مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ارباب اختیار نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جلال پور شریف کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ علاقہ کے منتخب لیگی ایم پی اے سید شمس حیدر کا تعلق اسی قصبہ سے ہے۔ انہوں نے واٹر سپلائی کی نئی پائپ لائن ڈالنے کے لیے قریبی عزیز کے نام پر محکمہ پبلک ہیلتھ سے 20 لاکھ روپے کی گرانٹ بھی جاری کروائی، لیکن 20,000 نفوس کی آبادی میں کچھ جگہوں پر نئی پلاسٹک کی پائپ لائن ڈالی گئی جو صرف چند دنوں بعد ہی ٹوٹ گئی۔ واٹر سپلائی کے پائپ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے اور پرانے ہونے کی وجہ سے گٹروں کا گندا پانی واٹر سپلائی کے پائپوں میں مکس ہو کر لوگوں کے گھروں میں جانا شروع ہو گیا، جس سے لوگ ہیپاٹائٹس اور دیگر موذی امراض میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ علاقہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایم پی اے سید شمس حیدر ووٹ لینے کے لیے تو اس علاقہ میں نظر آتے ہیں، لیکن الیکشن کے بعد وہ لاہور چلے جاتے ہیں۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ شہریوں کو بنیادی نعمت پانی مہیا کیا جائے، ورنہ ہم سڑکوں پر آنے اور احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کم از کم 30 سال پہلے لینا بھی سن واٹر سپلائی دیا ہوں بالکل گل سڑ چکی ہیں، ختم ہو چکی ہے میاد انہوں کی۔ ہوں آن کے واٹر سپلائی کی گرانٹ منظور ہوئی ہے کہ ایم پی اے صاحب جڑے سارے مقامی مسلم لیگ نمائندے انہیں اپنے ایک عزیز نو گرانٹ جڑی ہے اس کا ٹھیکہ دوایا، جس دے وچ آ کے ایک نااہل بندے نوں ٹھیکیدار منشی بنایا، اس تو سارا کام جڑا ہے 2 نمبر ہویا۔ مشکور ہیں جی جنہوں کی ٹیم آئی ہے اور آ کے سارا مسئلہ اس میں ہائی لائٹ کیتا ہے۔ عرصہ دراز تو پرانیاں بوسیدہ لائناں پہ ہیں، لیکن کوئی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ آندے نے لوگ آ کے ویکھتے ہیں تو چلے جاندے نے۔ پوزیشن یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس جیسیاں بیماریاں جہاں تو بے شمار گھروں میں بچے بیمار ہو چکے ہیں، لیکن انتظامیہ نے خاموشی۔ صاف پانی کی فراہمی کا مسئلہ ملک بھر میں موجود ہے۔ حکومت کی جانب سے واٹر فلٹر پلانٹ لگانے کے باوجود کئی علاقے تاحال پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ کی مختلف بیماریوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ حکام جلال پور شریف میں بھی عوام کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا بندوبست کریں گے، کیونکہ وہاں کے عوام بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے بڑے شہروں میں رہنے والے عوام۔ اور ناظرین، اب ذرا بات ہو جائے کھیلوں کی۔ رجانہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے سپورٹس مقابلوں میں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کی ہونہار طالبہ نادیہ عائشہ نے ایتھلیٹکس میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ گولڈ میڈلسٹ نادیہ عائشہ کا کہنا ہے کہ اس کی کامیابی والدین، اساتذہ کرام کی دعاؤں اور کوچ کی سخت محنت کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کی نمائندگی کر کے ملک و قوم کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد ذوالفقار کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سپورٹس مقابلوں میں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول رجانہ کی طالبہ نادیہ عائشہ نے ایتھلیٹکس میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سپورٹس مقابلے لاہور فٹ بال اسٹیڈیم میں منعقد ہوئے، جس میں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول رجانہ کی جماعت ہشتم کی ہونہار طالبہ نادیہ عائشہ نے 100 میٹر ریلے ریس میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ نادیہ نے اپنی کامیابی کو والدین، اساتذہ کی دعاؤں اور کوچ کی سخت محنت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ میرے والدین کی دعاؤں کے ساتھ میں اس مقام تک پہنچی ہوں، اور میرے میڈم صاحبہ جنہوں نے میری اتنی ہیلپ کی اور مجھے اس مقام تک پہنچا، اور میرے ٹیچر نویدہ جو مجھے گیمز کرواتی ہیں، اور میرے سر نے بھی بہت گیمز میری کروائی ہے اور بہت محنت کروائی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس وجہ سے میں آج اس مقام تک پہنچی۔
कोच नवीदा चौधरी का कहना है कि नादिया रुजाना की पहली लड़की है जिसने एथलेटिक्स के सूबाई मुकाबलों के लिए क्वालिफाई किया और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। बच्ची में बहुत एबिलिटी थी, वो पैदाइशी एबिलिटी थी, हमने इसको पॉलिश किया है, इसकी कोचिंग की है और इसको मेहनत करवाई और मुझे शुरू से उम्मीद थी कि ये इंशाल्लाह ताला फर्स्ट आएगी हर मुकाम में। नादिया के वालिद सरफराज का कहना है कि उनका ताल्लुक रोजाना के नवाही गांव 261 गांव बे से है और नादिया खानदान की वाहिद लड़की है जिसे स्पोर्ट्स मुकाबलों में हिस्सा लेने की इजाजत मिली और उसने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित करके दिखाया। सादा कराम का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेहनत कराई, असा तो कोई मेहनत नहीं सी कराई पहले ही, बाद हुण जाके सानू शौक लगा भाई ये बच्ची बहुत शौक रख ली है बच्ची ते इंशाल्लाह इसका शौक पूरा होवे, इंशाल्लाह पाकिस्तान लेवल पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रुजाना की प्रिंसिपल नजमा परवीन ने नादिया की कामयाबी को कॉलेज के लिए नेक नामी का बायस करार दिया। अल्लाह ताला ने इसको बड़ी कामयाबियों से नवाजा है और पंजाब लेवल से गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो कि मेरी भी 17 साल मेहनत का नतीजा है। नादिया आयशा ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अपनी परफॉर्मेंस से मुल्क को कौम का नाम रोशन करना चाहती हैं। तलबा किसी भी मुल्क को कौम का मुस्तकबिल होते हैं, इन्हीं नौनहाल बच्चों ने मुल्क की बागडोर संभालनी है। अगर हुकूमत की सरपरस्ती और हौसला अफजाई मिल जाए तो ये कौम के हीरो बन सकते हैं। कैमरामैन अरशद सार के साथ मोहम्मद जुल्फकार, दुनिया न्यूज, रुजाना। नाज़रीन, हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं और यही वजह है कि जब भी मौका मिलता है पाकिस्तानी नौजवान अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। रजाना जैसे इलाके की तालिबा ने जिस तरह एथलेटिक्स के मुकाबलों में अपनी सलाहियतें मनवाई हैं उसका सबूत उसका गोल्ड मेडल है, जो इस इलाके की दीगर बच्चियों को खेलों की जानिब राग़िब करने का सबब भी बनेगा। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसी तरह से सरपरस्ती करके इस तालिबा को उसके मकसद के हुसूल में मदद फराहम करेगी। और नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे मियां चन्नू के नवाही गांव के जमींदार ने ज़रई फॉर्म पर रात 10 डाकुओं ने धावा बोल दिया।